على رسوله الكريم أما بعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت و پناہ میں نہایت خلوص و محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا دیا پیش کریں پڑے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. سبحان اللہ سبحان حضرات گرامی، ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے. نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے. مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے. مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے. مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے. مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے. مکہ میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے. مکہ میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے. مکہ میں حضرت ختیجہ ہے، مدینے میں حضرت فاطمہ ہے. مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینے میں جدائی حرام ہے. مکہ میں بیت جبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے. مکہ میں جلال خدا ہے، سب مل کر کہہ دو مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد میں جلوہ گر ہیں. مجمع صحابہ کرام کا ہے. آپ نے بڑے بڑے واعظ سنے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مجمع پر قربان جاؤں جس میں سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمینہ کا لال تھا. آپ نے بڑے بڑے مجمع دیکھے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے اجتماع دیکھے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس اجتماع پر حوران جنت بھی رشک کرتے تھے جس میں سننے والا علی تھا اور سنانے والا میرا نبی تھا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارو وفادارو جانثارو، آسمان رشد ہدایت کے ستاروں، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. میں دنیا انسانیت کا رہنما ہوں. میں اللہ کا یار ہوں، رب کا دلدار ہوں، امت کا غمخوار ہوں، مدینہ کا تاجدار ہوں اور کل نبیوں کا سردار ہوں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بات نبی کہہ دے وہ حق ہے. دنیا والوں کو جماعت اہل سنت یہی پیغام دے رہی ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے جس کی دعوت صدیق اکبر نے دی تھی، جس کی دعوت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، جس کی دعوت ابو دردہ نے دی تھی، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے اور قیامت تک کے لیے رسول ہے. ایسے رسول ہے کہ ان کی کوئی مثل ہی نہیں. اللہ تکبیر، رسالت، سرکار کی آمد، دار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے، قیامت تک کے لیے رسول ہے. ایسے رسول ہیں کہ ان کی کوئی مثل ہی نہیں. ان کا بچپن بے مثال، ان کی جوانی بے مثال، ان کی ولادت بے مثال، ان کے یار صحابہ بے مثال، ان کی کتاب قرآن بے مثال. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کپڑا نبی کے جسم کو لگ جائے وہ کپڑا بھی بے مثال.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہے، ایک دن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزمل والا لباس دے دیا، فرمایا کہ عائشہ اسے غسل دے دینا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے غسل تو دے دیا، اگر میں تندور جل رہا تھا 1 یا 2 گھنٹے آپ کی حرارت پر لے کر کھڑی رہی مگر چادر خشک ہونے میں نہیں آئی۔ اسی عالم میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عرض کی کہ عائشہ کیا میرے مزمل والے لباس کو غسل دے دیا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی آقا غسل تو دے دیا مگر 1 یا 2 گھنٹے تندور آگ کی حرارت پہ لے کر کھڑی رہی مگر چادر خشک ہونے میں نہیں آئی۔ میرے آقا مسکرائے، فرمائے عائشہ کیا تجھے خبر نہیں کہ جو کپڑا نبی کے جسم کو لگ جائے اس پر آپ کی حرارت اثر نہیں کرتی؟ سبحان اللہ۔